अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पेरेंट्स की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है एक स्पेशल बच्चे के साथ और एक नॉर्मल बच्चे के साथ भी, आज इस चीज़ पे बात करते हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी का नॉर्म क्या है? दो लोगों की शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब ना लड़की के पेरेंट्स ना लड़के के पेरेंट्स दोनों के दोनों मियाँ बीवी को ये चीज़ नहीं समझाते कि आपको एज ए पार्टनर किस तरह रहना है, और एज अ पेरेंट अगर आप पेरेंट बनने वाले हैं, आपका बच्चा दुनिया में आने वाला है, तो आपको एज अ पेरेंट उसके साथ क्या करना है, किस तरीके से आपने उस बच्चे को लेकर चलना है, आपने आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और एक दूसरे के साथ आपने किस तरह रहना है इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सोसाइटी में ये चीज़ कोई भी नहीं बताता, हमें भी किसी ने नहीं बताई। जब मेरी शादी हुई तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत यंग थे, तो वक्त के साथ साथ जो हमारी जर्नी रही है, ऑफ कोर्स अप एंड डाउन सारे रिश्तों में होते हैं, सारे रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, आपकी बहुत सारी बातों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपकी चॉइसेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपकी आदतों में डिफरेंस होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और प्रॉब्लम्स स्टार्ट वहीं से होती है व्हेन नोबडी इज़ देयर फॉर यू ना, क्योंकि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप दोनों के अपने अलग अलग ख्यालात हैं, तो आपको कोई भी बंदा वहाँ मौजूद नहीं होता कि जो आपको सही सलाह दे। मोस्टली होता क्या है कि जो लड़के के घर वाले होते हैं वो लड़के का साथ दे रहे होते हैं, जो लड़की के घर वाले होते हैं वो लड़की का साथ दे रहे होते हैं, कि दोनों यही चलता रहता है। तो मसले वहीं से शुरू होते हैं ना, कि क्योंकि दोनों आपस में की जाने वाली बातें तो भूल जाते हैं, लेकिन वो याद रखते हैं कि तुम्हारी बहन ने क्या कहा था, तुम्हारे भाई ने क्या कहा था। तो वो चीज़ काउंसलिंग के बजाय वो कुछ अजीब ही हो जाती है, और एक रिश्ते की ख़राबी फिर वहीं से पैदा होती है, क्योंकि बात उनके कमरे से बाहर चली जाती है, उनका झगड़ा उनकी फैमिली में चला जाता है, जो कि किसी भी रिलेशनशिप के लिए ना बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी लगती थी, और मुझे लगता था कि मैं इस बारे में मुझे बात करनी चाहिए। अब मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है इतना अब हो गया है मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं उन सारी लड़कियों को एड्रेस कर सकती हूँ जो कि अभी नई माँ बनी हैं, जिनके साथ स्पेशल बच्चा या नहीं भी है, या जिनकी नई शादी हुई है। तो देखिए, ये बात तो तय है कि आपने किसी और के घर जाना है तो आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। अब घर के नॉर्म्स क्या हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। ऑफ कोर्स एक लड़की को चेंज होना पड़ता है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों पे काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ना। थी, ये टाइम और है। तो बच्चों को काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए एज़ अ पेरेंट भी और एज़ अ पार्टनर भी अपने बच्चों की काउंसलिंग लाज़मी करें। उनको बताएँ कि सही चीज़ क्या है, और अगर गलती आपके बेटे की है और आपकी बहू ठीक है, तो आप उस चीज़ को आउट लाउड बोलिए। आप अपने बेटे को उसके सामने बोलें कि गलती तुम्हारी है, शी इज़ राइट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपके पास स्पेशल बच्चा है, तो एज़ अ पेरेंट आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए, इस चीज़ की काउंसलिंग। अगर अब हमारे यहाँ होता क्या है, दिमाग के डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास जाना हम लोगों को पसंद नहीं है, हमारी सोसाइटी में नॉर्म भी नहीं है। कोई मशवरा भी देता है तो हम उसको शक की निगाह से देखते हैं कि इसका दिमाग ख़राब है। तो ये तो हमारे यहाँ सोसाइटी में नॉर्म ही नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो एक काउंसलर के पास जाएँ, या किसी साइकियाट्रिस्ट या किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाएँ, या रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाएँ, तो प्लीज़ आप खुद ये काम कर देना। अगर आप, और ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स ये काम करें, आपका कोई सिबलिंग भी ये काम कर सकता है। अगर कोई लड़की या कोई लड़का मुझे देख रहा है जिसको लगता है कि उसके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को ज़रूरत है काउंसलिंग की, तो बिल्कुल करिए। क्योंकि पता है, एक स्पेशल बच्चे के लिए ना आपको एक लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस बैटल में बहुत पीछे रह जाएंगे। आप उस बच्चे को कभी ज़िंदगी की तरफ ला ही नहीं सकते। एक पार्टनर का काम है ही नहीं ये। एक सिंगल पेरेंट को कितना टाइम लगता है एक बच्चे के साथ, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि बच्चा स्पेशल हो या नॉर्मल हो, लव एक ऐसी चीज़ है जो कि वो उसको नीड होती है, पेरेंट मदर की भी और फादर की भी लव की। तो जब दोनों तरफ से उसको मोहब्बत मिल रही होती है, दोनों तरफ से उसको सपोर्ट मिल रहा होता है ना, तो आपका बच्चा क्यों नहीं एक्सेल करेगा? वो बच्चा एक्सेल करता है, लाजमी करता है।
کیونکہ اس کی مدر اپنی ڈیوٹیز کر رہی ہے اور فادر اپنی ڈیوٹیز کر رہا ہے نا، تو بچہ تو ایکسل کرے گا. بہت سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ جلدی سے سیکھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کے بڑے سبلنگس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں سیکھ پاتے. جیسے کہ میں تھی، میرے ہسبینڈ تھے، ہمارے پاس کسی ایسے قریبی رشتہ دار کا کسی ایسے بہن یا بھائی کا کوئی بھی ایکسپیرینس موجود نہیں تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو ہمیں وہ چیز بہت زیادہ لگتی تھی کہ کوئی ہمیں کاؤنسل کرنے والا نہیں ہے، سچویشنس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اوبویسلی آپ جب دوسری فیملیز میں جاتے ہیں، کی پارٹیز ہوتی ہیں، کہیں شادیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو حالات کو کس طریقے سے، اگر کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے تو اس کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے. لوگ تو باتیں بناتے ہیں نا، لوگ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. نارملی کیسے کہا جاتا ہے، بیٹا آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ نے غلط بات نہیں کرنی، آپ نے پولائٹ رہنا ہے، آپ نے بڑوں کے سامنے جواب نہیں دینا، آپ نے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی. بالکل صحیح بات ہے. لیکن جب بات آپ کی عزت پہ آئے یا آپ کے پارٹنر کی عزت کے اوپر آئے تو آپ کو اس چیز کا جواب دینا بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بدتمیزی کریں، لیکن آپ اس چیز کو ایڈریس ضرور کریں، آپ اس چیز کا آنسر ضرور دیں. اپنی ساری زندگی ساتھ چلنا ہے نا، تو اگر آپ کی، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکی پر یہ بات آئے نا کہ لڑکی کو برا کہا جا رہا ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو بھی برا کہا جا رہا ہوتا ہے اور ان کے پارٹنرز کی، ان کی بیویوں کے سامنے برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے پارٹنرز کو کہ وہ خامیاں بتائی جا رہی ہوتی ہیں جو ان میں ہیں بھی نہیں یا پہلے کبھی تھی بھی نہیں. کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے، دے لائک ٹو بی دا سینٹر آف اٹریکشن. ان کو شوق ہوتا ہے اٹینشن سیک کرنے کا. ایسی منفرد بات کریں جس سے سب لوگ متوجہ ہوں، اور اس شخص کے بارے میں بات کریں جو عموماً طور پہ خاموش رہتا ہے، یا اگر ہم اس کے پارٹنر میں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ خاموش ہی ہو جانا ہے اس نے نا. تو اپنے ریلیشن شپ پہ بالکل بات نہیں آنے دیں، وہیں کے وہیں آپ اس چیز کا آنسر دیں. یہ بات بہت ضروری ہے. آپ کی مینٹل ہیلتھ تباہ کر دیتی ہے یہ چیز. خاموشی اور ہر چیز کو سہ لینا، کسی کا بیڈ بیہیویئر سہ لینا، کسی کا کوئی بندہ آپ کی سیلف اسٹیم پوری محفل میں لو کر رہا ہے، اس چیز کو سہ لینا، یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ کوئی کم پڑھا لکھا یہ بات کرے. بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ اتنی جاہلانہ بات کر دیتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس جگہ پر لائن ڈرا کرنی ہے فار یور پارٹنر اینڈ فار یور سیلف. اسی طریقے سے جب آپ کے پاس بچہ ہے، کوئی بھی نارمل ہے یا اسپیشل ہے، تو ایز اے پیرنٹ آپ نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے یہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. دیکھیں، پرسنل ٹائم ضروری ہے. آپ کا اور آپ کے پارٹنر کا پرسنل ٹائم ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر اسپیشل بچہ ہے تو آپ پرسنل ٹائم کی جگہ پر آپ اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں، آپ اسی کی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں، آپ گھر میں ہونے والے مسائل ڈسکس کر رہے ہوں. اپنے لیے ٹائم نکالیں. میں اس چیز سے گزر چکی ہوں اور بہت بری طریقے سے گزری ہوں، اس لیے میں اپنا یہ ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی تھی کہ اگر آپ اپنے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ لازمی طور پہ خراب ہوگی. آپ فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، نہ آپ کو نیند آئے گی، نہ آپ کا کچھ کھانے کا دل چاہے گا. اور ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. آپ اپنے پارٹنر سے 10 چیزوں پہ لڑ پڑتے ہیں کیونکہ آپ کی بات پہ کانفلکٹ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا لیس انٹرسٹڈ ہے، یا پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ آپ زیادہ انوالو ہوتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو دیکھیں کہ ٹائم بنائیں اور اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں، ضرور نکالیں، نو میٹر واٹ. چاہے وہ ایک کپ چائے ہی ہو، چاہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ لوگ کہیں باہر ہی جائیں، چاہے وہ ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ صرف اپنے بارے میں اور اپنے پارٹنر کے بارے میں ایک دوسرے سے بات کریں. لوگوں کو ڈسکس ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو ڈسکس کرنا بہت ہی بری بات ہے. میں خود بھی، میں اور میرے ہسبینڈ، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب بھی ایک دوسرے سے بات کریں، ہم لوگوں کو کم سے کم ڈسکس کریں، کیونکہ اس میں کچھ نہیں رکھا، کوئی پروڈکٹیو چیز تو نہیں ہے نا وہ. آپ اپنے بارے میں بات کریں، اپنے گولز کے بارے میں بات کریں، آگے آپ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، اس بارے میں بات کریں. وہ چیز آپ کے ریلیشن شپ میں پروڈکٹیوٹی لے کر آئے گی. کیونکہ اگر ہم دوسرے کے بارے میں بات کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ پھر کہیں نہ کہیں غیبت میں ہی اس کا شمار ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ہماری ریلیجن میں بھی منع ہے.
وہ ایتھیکلی تو وہ ویسے بھی غلط ہے، لیکن وہ ہمارا ریلیجن بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اس پہ رکھا بھی کچھ نہیں ہے، صرف ویسٹ آف انرجی اور ویسٹ آف ٹائم ہے. تو آپ اپنے اوپر فوکس کریں. دیکھیں نگیٹو انرجی تو کہیں نہ کہیں سے بہرحال آنی ہی ہے، تو اگر آپ اچھی بات کریں گے، اچھی چیزیں شیئر کریں گے، تو ایک پازیٹیو ماحول کریٹ ہوگا نا، اور پھر اسے ہوگا یہ کہ آپ کو ایک پازیٹیو انرجی ملے گی، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ نئی چیزیں کریں، آپ کو ڈفرینٹ اچھے آئیڈیاز بھی آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں یا دوسروں کی باتوں پہ پریشان رہتے ہیں نا، تو پھر آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز بھی آنا بند ہو جاتے ہیں. آپ کیونکہ وہی میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہہ چکی ہوں، ڈپریشن اتنی بری چیز ہے نا، ڈپریشن آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور وہ ڈپریشن آپ کو کسی بھی چیز سے شروع ہو سکتا ہے نا، آپ کو کسی کی بری بات سے شروع ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے بچے کے ریگریشن سے شروع ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن سٹارٹ ہو جائے. تو کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو. اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے پارٹنر کے لیے ٹائم نکالیں، اور دونوں سیم پیج پہ رہیں. جو چیز آپ کو اپنے بچے کے بارے میں پتہ ہے، میک شیور کہ آپ کے پارٹنر کو بھی اس کے بارے میں وہ چیز پتہ ہو. اگر اس نے کوئی اچھی چیز کی ہے یا کوئی دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اچیومنٹ ملی ہے کسی بھی حوالے سے، تو اس سے ڈسکس کریں کہ آج اس نے یہ چیز کری جو کہ اچیومنٹ تھی، آج آپ کے بچے نے خود سے پانی پی لیا یا آپ کو خود سے بول دیا کہ آئی نیڈ واٹر، آئی نیڈ اے گلاس آف واٹر. تو یہ بھی تو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس ہی ہوتی ہیں نا. تو یہ ڈسکس کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس چیز کے اوپر بھی ایک ہیلدی ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ زندگی آسان ہو سکے، سفر آسان ہو سکے. دیکھیں جب تک ماں باپ حیات رہتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں. کچھ چیزیں قسمت میں بھی ہوتی ہیں، کچھ سب تقریباً چیزیں من جانب اللہ ہی ہوتی ہیں، اور قسمت کا لکھا کوئی بھی نہیں بدل سکتا نا، وہ تو آپ کی قسمت میں ہے. تو اگر آپ فرسٹریٹ ہو کے یا پریشان ہو کے یا رو دھو کے اس چیز کو فیس کریں گے تو وہ بہتر ہے، یا ہنس کے بول کے انجوائے کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، تو کہوں گی بے مطلب سی چیزوں کو بھی سیلیبریٹ کر کے اگر آپ اس چیز کو فیس کریں گے تو وہ اچھا ہے. زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی، سب کی آزمائشیں الگ ہوتی ہیں، سب کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں زندگی میں نا. تو زندگی تو کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے، زندگی نام ہی اسٹرگل کا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے گھر سے یہ چیز شروع کریں، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. اٹس اوکے اگر آپ کا بچہ اسپیشل ہے، اٹس اوکے اگر انفلیشن ہے، پرابلمز ہیں، اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ خوشی آپ کو ایک چھوٹا سا بسکٹ کا پیکٹ بھی شیئر کرنے میں مل سکتی ہے، ایک چائے کا کپ شیئر کرنے میں بھی مل سکتی ہے. وہ خوشی کہیں سے بھی آ سکتی ہے نا. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں نے اپنا میسج اچھی طریقے سے ڈلیور کر دیا ہوگا. جو میرے دل میں بات تھی وہ میں اچھی طریقے سے بتا پائی ہوں گی. اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی لگتا ہے کہ کوئی چیز شیئر کرنی چاہیے تو پلیز لازمی کریں. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹ، تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے. میں ان ٹاپکس پہ بات کروں جن پر نارملی ہمارے یہاں نہیں کی جاتی، یا ان چیزوں کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہیں اور ہونی چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.